ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس کے پاس پانی تھا، دولت تھی، طاقت تھی، اور ایک ایسا بند تھا جس پر وہ کہتے تھے یہ عظیم الشان بند ہماری تاریخ کا نشان ہے، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ مگر ایک رات وہی بند، وہی پانی، وہی فخر، انہیں زمین بوس کر گیا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، اور نہ ہی آسمانی بجلی، بس اللہ کا حکم۔ اور ایک رات دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین میں دفن ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ یہ تھی قوم سبا۔ جنت سے لے کر جہنم تک کا سفر، اور یقین مانے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے، آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ قوم سبا کو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی۔ زمین ہری بھری، باغات سرسبز، درختوں پر پھل لہلہاتے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے خوشحال قوم تھی، جہاں ہوا نرم، باغات سرسبز، اور بارش بالکل میزان میں ہوتی تھی۔ قوم سبا تجارت اور زراعت میں کمال رکھتی تھی۔ بریلینس کا سب سے بڑا راز مارب کا عظیم بند تھا، جس کی دونوں جانب باغات تھے جنہیں مارب بند کا پانی ملتا تھا۔ باغات اتنے گھنے کہ سر پر سورج کی روشنی نہ پڑے، پھل اتنے زیادہ کہ اگر کوئی شخص ایک خالی ٹوکری سر پر رکھ کر یہاں سے گزرے تو پھل خود ٹوٹ کر اس کی ٹوکری میں گر جاتے۔ قوم سبا کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے، سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں خوبصورت باغات تھے۔ انہیں حاصل تھا بے حساب دولت، وافر رزق، امن و سلامتی، آسان اور محفوظ سفر۔ اللہ نے ان سے صرف ایک بات چاہی، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ نہ کوئی سخت عبادت، نہ کوئی مشقت، بس شکر گزاری۔ اللہ نے انہیں ایسی سرزمین عطا کی جو سونا اگلتی تھی، نظام پرامن، لوگ حفاظت میں۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ اس قوم کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھی، جو ایک باحکمت، باعقل اور طاقتور حکمران تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا۔ یہ قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ اس کا نظام مقبول اور پرامن تھا، اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی۔ اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچی، وہ نبی جنہیں اللہ نے خاص طاقت عطا کی تھی۔ جنات، ہوائیں، پرندے ان کے حکم میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے گئی۔ جب محل میں داخل ہوئی تو شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر اپنے پائچے اٹھا لیے اور فوراً حقیقت سمجھ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں اللہ رب العالمین ایمان لاتی ہوں اطراط۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا اور مزید ترقی کی۔ پھر وقت بدلا، حکمران بدلے، نسلیں بدلی، انونیمٹی پر غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود بنایا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ یہ باغ تمہاری عقل کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہی رحمت عذاب بن جائے گی۔ مگر قوم نے نہ سنا۔ وہ کہتے تھے، دیکھو، یہ مارب بند پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے۔ نبی جواب دیتے، اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔
मगर कौम हंसती और कहती, अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई मिटा नहीं सकता। और फिर कुरान फरमाता है, जब उन्होंने मुंह मोड़ा तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दी। रिवायात के मुताबिक डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग हंसते रहे। ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, एक आवाज, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो रहमत था कहर बन गया। लोग चीखने लगे, बंद तो मजबूत था। खुदा के लिए भागो। नबी की आवाज गूंजी, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। आखिरी चीख, और फिर हर आवाज खामोश हो गई।